أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لاؤ تم اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں لوٹا کر پیٹھوں کے پیچھے کر دے، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ مغفرت نہیں کرے گا اس کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے کے برابر بھی۔ دیکھیے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں،
اور کافی ہے یہ کھلم کھلے گناہ کے لیے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ؟ وہ لوگ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے بھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ پھر تو یہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔ کیا حسد کرتے ہیں وہ لوگوں سے اس بات پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے؟ پس یقیناً ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور ہم نے ان کو دی ہے بہت بڑی سلطنت۔ پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس سے ہٹ گئے، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جہنم کی آگ میں۔ جب جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھالیں، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ ان میں، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم پہنچا دو امانتیں ان کے اہل تک، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ،
بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت فرماتا ہے، اس کے ذریعے سے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 58 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، یہودیوں کی شرارتوں کا بیان تھا کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور حضور کی خدمت میں آ کر بھی گستاخیاں کرتے تھے۔ اب یہاں جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں کو تورات، عیسائیوں کو انجیل۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تورات کی، انجیل کی۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ منسوخ ہو گئی، ایکسپائر ہو گئی، اب صرف قرآن کریم ہی قابل عمل ہے، کیونکہ وقت کے نبی پر نازل ہوا ہے۔ لہٰذا ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر سنو، ایسے عذاب تم پر آئیں گے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور تمہارے چہرے تمہارے پیٹھ کی جانب پھیر دیے جائیں گے، اور ہم لعنت کریں گے ایسے نافرمانوں پر جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجی ہفتے کے دن والوں پر۔ ہفتے کے دن سے مراد ہے داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کے اوپر مسخ کا عذاب نازل کیا۔ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو اللہ نے وارننگ دی اس آیت شریفہ میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ اس انجام سے ہونے سے پہلے تم ایمان لے آؤ، کیونکہ تم جانتے ہو یہ برحق ہے، محض تعصب کی وجہ سے
تم نے اس کا انکار کیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ایک روایت سن لو۔ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا کعب احبار۔ ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کعب احبار بیت المقدس جاتے ہوئے مدینہ آئے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا اے کعب مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کہ جن لوگوں کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، نہ اس کو پڑھا نہ اس پر عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا بے عمل عالموں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی وہ کتابیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کہا حضرت عمر سے تم تو جانتے ہو کہ ہم وہی اہل کتاب میں سے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ کعب احبار یہاں سے چل کر حمص میں پہنچے۔ حمص ملک شام کا ایک شہر ہے۔ وہاں پر کعب احبار نے سنا ایک مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور یہی آیت شریفہ تلاوت کر رہا ہے جس میں اہل کتاب کو وارننگ دی گئی تھی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے اہل کتاب، یہودیو عیسائیو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہارے چہرے گردروں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ایسی لعنت کریں جیسے کہ سنیچر کے دن والوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔
ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور اللہ کا یہ امر یوں سمجھ لو کہ پورا ہو کر رہے گا، تم بچ نہیں سکتے عذاب سے۔ کعب احبار نے جب یہ آیت سنی اتنا خوف زدہ ہو گئے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، میرا چہرہ بگڑ تو نہیں گیا۔ بس جی اسی وقت انہوں نے کہا یا ربی اسلمت، اے میرے رب میں مسلمان ہو گیا۔ پھر حمص سے اپنے وطن یمن میں آئے اور یہاں آ کر اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ ایک اور روایت ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت کعب احبار کے اسلام کا واقعہ انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان کے استاد تھے کعب احبار کے ابو مسلم جلیل۔ وہ کعب احبار کو ملامت کرتے تھے کہ تم جیسا اہل علم اور عقلمند انسان ابھی تک اسلام قبول کرنے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر انہیں بھیجا، یہ دیکھیں کہ وہی نبی ہیں کیا جن کی خوشخبری اور اوصاف تورات میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کعب احبار حضور کی خدمت میں پہنچنے کے لیے چلے، مدینہ پاک پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے معلوم ہوا اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اچانک ایک شخص کو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ جب یہ آیت شریفہ سنی تو ایک دم چونک گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور تمہارے چہرے پیٹھوں کے پیچھے کر دیے جائیں اور تم پر لعنت کی جائے جیسے سنیچر کے دن والوں پر لعنت کی گئی، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ کعب احبار نے جب یہ آیت سنی، عالم تھے، ایک دم چونک گئے اور فوراً غسل کرنے کے لیے پہنچے۔ غسل کرتے ہوئے بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، میرا چہرہ بگڑ تو نہیں گیا۔
پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس آیت شریفہ میں وارننگ ہے اہل کتاب کو۔ دیکھو، یہودیوں کے دو بڑے عالم ایمان لائے تھے۔ ایک تو حضور کے زمانے میں عبداللہ بن سلام، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہرت سنی کہ ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو ان کے دل نے کہا لیس وجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور سے کچھ سوالات کیے، حضور نے جواب دیے، یہ مطمئن ہوئے اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ اور دوسرے بڑے عالم یہودیوں کے حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لائے، وہ کعب احبار تھے، قدیم کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ بہرحال ایک عام آدمی کا ایمان لانا اسی کے لیے نفع دیتا ہے، اور ایک عالم کا ایمان لانا پوری قوم کو نفع دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی پڑھے لکھوں کو، فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم۔ اگرچہ یہ آیت خاص طور سے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر قوم، ہر دین اور دھرم والوں کے لیے وارننگ ہے یہ، کہ تم جانتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو، پھر ایمان لانے میں تاخیر نہ کرو، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے عالموں میں سے عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسید اور کچھ علماء یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تم خوب جانتے ہو کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اس پر یہ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور ان کو عذاب کی وارننگ دی۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں۔ فنردها على ادبارها، پھر چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف موڑ دیں۔ او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت بھیجیں ان پر جیسے کہ ہم نے لعنت بھیجی سنیچر کے دن والوں پر، یعنی یہودیوں پر۔
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اس کو مذاق میں نہ لو، یہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا. اچھا، اب خیال آ رہا ہوں گا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ بے شک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ گناہ ہو، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. قتل ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، حرام خوری، حرام کاری کے جتنے گناہ ہے، اگر بندہ صدق دل سے توبہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن جس کا خاتمہ شرک پہ ہو جائے، کفر پہ ہو جائے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. آیت شریفہ کا شان نزول سن لو. طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا ہے جو گناہوں سے باز نہیں آتا. حضور نے فرمایا، اس کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور توحید کا قائل ہے، یعنی مسلمان ہے. حضور نے فرمایا، جاؤ اس سے سودا کرو. اول اس سے کہو کہ اپنا دین مجھے بطور ہبہ کے دے دے، اپنا دین مجھے دے دے. اگر وہ انکار کر دے تو اس سے کہو، اچھا تیرا دین مجھے قیمت لے کر دے دے. بہرحال وہ شخص حکم کی تعمیل کیا اور اپنے بھتیجے سے جا کر اس نے کہا کہ تیرا دین، تو ناقدری کر رہا ہے نا، تیرا دین مجھے دے دے. اس نے کہا، ہرگز نہیں. انہوں نے کہا، اچھا پیسے سے دے دے. اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں اپنا دین کسی حال میں نہیں دے سکتا. وہ شخص حضور کی خدمت میں پھر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنے دین کا بڑا پکا ہے. اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے کوئی گناہ کرے اللہ اس کو چاہے تو معاف کر دے گا. اللہ کے یہاں شرک اور کفر کی معافی نہیں ہے. اسی طرح سے اور ایک روایت، ابو یعلا نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے رکتے تھے. کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ اگر ہو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کروں گا تو صحابہ اپنے خیال سے باز آ گئے اور پھر ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی شروع کی۔ آیت شریفہ کا ایک اور شان نزول، یہ آیت شریفہ وحشی بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کون تھے وحشی؟ وحشی وہی جس نے حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا، کیونکہ ہندہ کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، تو ہندہ نے وحشی سے کہا اگر تو میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کرے گا تو تجھے آزاد کیا جائے گا اور تجھے بڑا انعام بھی دیا جائے گا۔ وحشی بن حرب بڑا نشانہ باز تھا، نیزہ اور بھالا پھینکنے میں بڑا ماہر تھا۔ آزادی کی لالچ میں وہ جنگ احد میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بڑے بہادر بڑے جرنیل تھے، وہ بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے اور وحشی آپ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر بہت ہی شدید حملہ کیے اور اس کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، تو وحشی نے طاق کر جو نیزہ مارا ہے جو زہر میں بجھا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں لگا، آپ لڑکھڑا گئے، چاہتے تھے کہ دشمن پر وار کرے لیکن ہمت جواب دے گئی اور وہیں پر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ وحشی نے جا کر ہندہ کو اطلاع دی، ہندہ ابو سفیان کی بیوی بہت ڈینجر عورت تھی، لیکن اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، فتح مکہ کے دن ہندہ ایمان لائی اور ابو سفیان بھی ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ بعد میں اسلامی جنگوں میں یہ میاں بیوی شریک رہے، گویا اپنے پچھلی زندگی کا انہوں نے کفارہ ادا کرنا تھا۔ بہرحال ہندہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ وہاں پہنچی اور اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا
تو اسے بڑا غیظ ہوا، بڑا غصہ۔ اس نے حضرت حمزہ کے ناش کی بے حرمتی کی، آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی۔ پھر بھی اس کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے خنجر سے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، سینہ پھاڑ دیا، اندر سے کلیجہ کاٹ کے نکالا اور اپنے دانتوں میں اس کو رکھا، اس کو چبایا۔ نگلنا چاہتی تھی، عورت ذات تھی، ہمت نہ کر سکی۔ آخر اسے تھوک دیا اور کہنے لگی، آج میں نے اپنے باپ کا انتقام لیا ہے۔ اسی پر بسنی کی آپ کی انگلیوں کو تاگے سے باندھ کر ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اچھلتی تھی، کہتی تھی خوشی سے، آج میں نے اپنے باپ کا انتقام لیا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ شہیدوں اور زخمیوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، کوئی میری چچا کی خبر لائے کہ میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ حضور کے چچاؤں میں سب سے زیادہ لاڈلے چچا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، 2 سال بڑے تھے، اور ان سے حضور کی رشتہ داری والد کی طرف سے چچا تھے اور اماں کی طرف سے خلیرے بھائی تھے۔ حضور کی اماں حضرت آمنہ، ان کی چچازاد بہن تھی حالہ، حالہ کے بیٹے تھے حضرت امیر حمزہ۔ تو اس طرح سے والدہ کی طرف سے خلیرے بھائی، اور تیسرا رشتہ کہ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، کہ دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا تھا۔ وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی۔ یاد رکھو، حضور نے 3 عورتوں سے دودھ پیا ہے، ایک اپنی اماں حضرت آمنہ سے، پھر سویبہ سے، اور اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ آئیں اور آپ نے پھر حلیمہ سے دودھ پیا۔ تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، 3 رشتہ داریاں تھیں، اور حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ڈھال بنے رہے۔ اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، کوئی میرے چچا حمزہ کی خبر لائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جس صحابی نے حضرت حمزہ کو دیکھا کہ کافروں نے ان کے ناش کی بے حرمتی کی تھی، چہرہ بگاڑ دیا تھا، تقریباً 10 صحابہ کے ساتھ جنگ احد میں کافروں نے یہی کیا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور کافروں نے ان کی ناش کو بگاڑ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کو دیکھ نہیں سکتے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے چلو۔ حضور جب اپنے چچا کی نعش پہ پہنچے، جن کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا، جن کی انگلیاں کاٹ دی گئی تھی، ناک کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی تھی، اللہ کے نبی نے جب یہ ایک کیفیت دیکھی، آپ غم و غصے میں بھر گئے۔ انتہائی صدمہ بھی تھا اور ان ظالموں پر انتہائی غصہ بھی تھا۔ اس وقت آپ نے اپنے چچا کی ناچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اے میرے چچا، آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، میں آپ کا انتقام 70 کافروں کا یہی حشر کر کے لوں گا۔ اللہ نے اس موقع پر آیت شریفہ نازل فرمائی، اے نبی، آپ کو کیا اختیار ہے میرے بندوں سے انتقام لینے کا؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے بندے ہیں یہ، میں چاہوں تو ان کو معاف کر دوں اور میں چاہوں تو میں خود انتقام لوں گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا نا۔ آپ کے شایان شان نہیں تھا انتقام لینا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے انتقام لینے کا آپ کو میں نے حق نہیں دیا، یہ میرے بندے ہیں، میں چاہوں تو معاف کر دوں اور میں چاہوں تو خود ان کو سزا دوں، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور کسی کافر کو آپ نے ایسی سزا نہیں دی، اللہ نے آپ کو منع فرمایا تھا۔ معلوم ہوا اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے شہید ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سب سے پہلے حضور نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی حالت میں ان کو ان کی تکفین اور تدفین کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ اسی طرح سے خون آلود اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چچا کی نماز پڑھائی، پھر حکم دیا ایک ایک جنازہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ چچا کا جنازہ ویسی ہی تھا، دوسرے شہید کو لایا گیا، حضور نے نماز پڑھی، پھر وہ شہید کو ہٹا دیا گیا، تیسرے شہید کو لایا گیا، حضور نے نماز پڑھی۔ اپنے چچا پر حضور نے اس دن 70 مرتبہ نماز پڑھی۔ اندازہ لگاؤ کتنی محبت تھی حضور کو اپنے اس چچا سے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا تو جو قاتلین تھے نا، گرفتار ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ ہندہ نقاب میں آئی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ حضور نے اس دن 12 افراد کی لسٹ دی تھی صحابہ کو، 12 افراد کی،
اس میں عورتیں بھی تھی، خاص طور سے ہندا بھی تھی، اور یہ قاتل حمزہ وحشی بھی اس لسٹ میں تھا، بلاک لسٹ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب کے لیے معافی ہے، پورے مکے والوں کے لیے، لیکن یہ 12 جہاں ملے وہاں قتل کر دو، کیونکہ ان کے جرم بہت سخت تھے۔ لیکن ہندا جو تھی بڑی ہوشیار، وہ نقاب میں آئی، پہچانی نہیں گئی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا او ہو یہ تو وہی ہندا ہے، لیکن ایمان لائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور نے بھی ہندا کو معاف کر دیا۔ اور ان میں سے لسٹ میں سے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو انہوں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ جو بچ گئے تھے چھپتے چھپاتے ہوئے آخر حضور کی خدمت میں پہنچے، اسلام قبول کیا، حضور نے ان کے جرم کو معاف کر دیا، اور وہ اپنے اسلام پر قائم رہے۔ اب رہ گیا وحشی قاتل حمزہ، یہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا، چھپتے ہوئے پھرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے بلاک لسٹ میں تھا، وہ صحابہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مکے سے بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا اب تو بچ نہیں سکتا، کہاں بھاگے گا؟ تقریباً عرب مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کی حکومت قائم ہو گئی ہے عرب پر، تو کہاں جائیں گا بھاگ کے؟ بس ایک ہی ہے بچنے کی صورت، مسلمان ہو جائے، اللہ کے رسول معاف کر دیں گے۔ اب اس نے قرآن کریم پر غور کرنا شروع کر دیا، کیا میری معافی کی اب بھی کوئی گنجائش ہے؟ بس یہ قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پہ پہنچا جس میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، وعباد الرحمن، عباد الرحمن کے عنوان کے تحت میں ان کی صفات اللہ نے بیان کی سورہ فرقان میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے۔ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو قیامت کے دن دوگنا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوگا، عذاب میں ہوگا۔ وحشی نے سوچا
کہ یہ آیت تو میرے مسلمان ہونے کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تینوں جرم تو مجھ سے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا یہ جرم بھی مجھ سے ہو چکا کہ میں کافر ہوں، اور میں نے حضور کے پیارے چچا کو قتل کیا ہے، اور رہ گیا زنا۔ دور جاہلیت میں یہ تو عام تھا، چنانچہ اس نے قاصد کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو خط لکھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آیت مجھے روک رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو یہ تین کام نہ کریں، شرک نہ کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کرے اور زنا نہ کرے، اور یہ تینوں جرم مجھ سے ہو چکے ہیں۔ حل لی من توبہ، کیا اس کے بعد بھی مجھے توبہ کرنے کا چانس ملے گا؟ خاصی جب اس کا خط لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھا۔ کہ ایک شخص ایمان لانا چاہتا ہے لیکن یہ تین جرم اس سے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ حضور نے اپنی جانب سے جواب دینے کے بجائے آپ نے فرمایا قاصد سے انتظار کر، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آئے میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس پر اللہ کی جانب سے جبرائیل آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہاں، اس کے لیے توبہ کا موقع ہے، الا من تابا، مگر جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرے، تو اللہ تعالی نہ صرف اسے معاف کر دے گا بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا قاصد کہاں ہے؟ جی حاضر۔ حضور نے فرمایا یہ جواب لے جا۔ وہ قاصد جواب لے کر وحشی کے پاس پہنچا کہ اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، چاہے کوئی کفر کیا ہو یا قتل کیا ہو یا زنا کیا ہو، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے جبکہ تین باتیں کی جائے، توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو اللہ معاف کر دیں گا۔ وحشی نے سوچا کہ میں توبہ بھی کر لوں گا اور ایمان بھی لاؤں گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ نیک عمل بھی کر سکوں یا نہ کروں؟ بات رک گئی۔ اس نے پھر قاصد کو بھیجا، حضور کی خدمت میں پہنچا کہ وحشی کہتا ہے توبہ بھی کر لوں گا، ایمان بھی لاؤں گا،
لیکن اس کے بعد اللہ نے نیک عمل کی شرط رکھی ہے، اور مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ میں ایمان کے بعد نیک عمل بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، انتظار کر وحی کا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل یہ آیت شریفہ لے کر آئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کے علاوہ گنہگاروں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا قاصد کہاں ہے؟ لے جا یہ جواب۔ جب وحشی بن حرب کے سامنے جواب پہنچا تو اس نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ چاہے جو بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا۔ وحشی نے پھر جواب لکھا کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط لگائی، لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو معاف کریں گا، اگر نہ چاہے تو۔ پھر بات وہیں رک گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کر وحی کا۔ اور اس کے بعد پھر فائنل آیت نازل ہوئی، جبریل امین آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے، فائنل آیت، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ ہی تو گناہوں کو بخشتا ہے، وہی تو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ حضور نے فرمایا قاصد لے جا جواب۔ جب یہ آیت وحشی بن حرب کے سامنے پہنچی، اس نے کہا ہاں اب میری توبہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ اس کے بعد وحشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ وحشی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا رے وحشی ذرا مجھے بھی تو بتا، تو نے میرے پیارے چچا کو کس طرح قتل کیا ہے؟ وحشی نے جب وہ منظر پیش کیا حضرت حمزہ کے قتل کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک مرتبہ اپنے چچا کا غم تازہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تیرا برا ہو۔ حضور نے فرمایا وحشی اس کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت بتانا، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اسی لیے وحشی حضور کی مجلس میں پیچھے بیٹھتے تھے، باقی صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، وحشی پیچھے بیٹھتے تھے۔
وحشی نے سوچا کب تک اس طرح سے میں کروں گا، آخر کہیں نہ کہیں تو آمنا سامنا ہوگا، اللہ کے نبی کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ وحشی نے فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ وحشی مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر صدیق کے دور خلافت کا زمانہ آیا تو یمامہ کا ایک شخص مسلمہ، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو مسلمۃ الکذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر تیار کیا اور مسلمۃ الکذاب کے علاقے کو گھیر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو یہ جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ ریاض کے اطراف کا علاقہ تھا۔ جنگ بہت شدید ہوئی اور اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ تقریباً 300 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ وحشی بن حرب کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی جنگ مسلمۃ الکذاب سے چل رہی ہے۔ وحشی ملک شام سے چل کر یمامہ پہنچے، اسلامی فوج میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں نے حضور کے سب سے چہیتے چچا کو قتل کیا ہے، اس کا کفارہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے سب سے بڑے دشمن مسلمۃ الکذاب کو قتل کر دوں۔ چنانچہ اسلامی لشکر طاقت سے حملہ آور ہوا۔ مسلمہ اپنے محل کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کروایا۔ ایک صحابی نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا کہ آپ مجھے دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھول دوں اور آپ لوگ پھر حملہ آور ہو جانا۔ خالد نے کہا یہ تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن وہ صحابی مصر ہوئے۔ چنانچہ سیڑھی سے ان کو دیوار پہ چڑھایا گیا، وہ اوپر سے نیچے کودے۔ اس محل کو مسلمہ نے حدیقۃ الرحمن کا نام دے رکھا تھا، اندر اس کی فوجیں تھیں۔ یہ صحابی جب اوپر سے اندر کودے ہیں تو دروازے تک پہنچنے تک اندر کے سپاہیوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے آخر دروازے پر پہنچے،
دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو سربلندی عطا کی۔ اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اسلام کے لیے محنت کرنا نہیں پڑی، ہمیں تو ریڈی میڈ مل گیا ہے، قربانیاں تو صحابہ دے گئے۔ اور پھر اندر اسلامی فوجیں داخل ہوئی اور سخت جنگ ہوئی۔ مسلمہ کے سپہ سالار کو قتل کر دیا گیا، طاقت ٹوٹ گئی۔ مسلمہ نے دیکھا اپنی فوج کو ہارتے ہوئے، اس نے اپنا گھوڑا منگایا، وہاں سے فرار ہونے کے لیے اس پہ سوار ہوا۔ وحشی بن حرب کی نظر اس کے تعاقب میں تھی۔ وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی نے وہی حربے سے جو نشانہ لیا ہے اور جو اس پہ وار کیا، جیسی وہ نیزہ اس کے لگا وہ گھوڑے سے نیچے الٹ کے گر گیا، اور پھر مسلمانوں نے اس کے تمام لشکر پر وار کیا، یہاں تک کہ اسلامی فوجیں کامیاب ہو گئی اور وہ جھوٹا مدعی نبوت قتل ہو گیا۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں، مسلمان مجھ سے کہتے تھے انت قاتل حمزہ، ارے وحشی کیا تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے؟ وحشی جواب میں کہتے ہیں وَأَنَا قَاتِلُ مُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ، بھول گئے ہو، اور میں مسیلمۃ الکذاب کا بھی تو قاتل ہوں۔ تل کا بتل کا، یہ میرا کفارہ ہے۔ جو میں نے سب سے بڑا گناہ کیا تھا حضور کے چچا کے قتل کا، اس کا کفارہ یہ ہے، حضور کے سب سے بڑے دشمن مسیلمۃ الکذاب کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ تل کا بے تل کا۔ کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، رات میں وحشی سو گئے، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، حضور وحشی کو دیکھ کر مسکرا رہے، اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ تو یہ آیت شریفہ اگرچہ وحشی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی کوئی ہو، اللہ اسے معاف کر دے گا اگر وہ سچی توبہ کر لے، بشرطے کہ شرک اور کفر نہ کرے۔ کافر اور مشرک کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو گیا ہو۔ خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے تو اس کو اسٹامپ لگ گئی جہنمی کی۔ ہاں، موت سے پہلے اگر کوئی کافر یا مشرک اسلام قبول کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس لیے مسلمانوں شرک سے بچو، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب شرک جو ہے، ایک تو ہوتا ہے شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، اور ایک ہوتا ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اولاد کا عطا کرنے والا اللہ ہے،
اب کسی اور سے اولاد مانگنا یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے. اور تیسرے ہے شرک فی العمل، یعنی مشرکوں کے جیسی حرکت کرنا، یہ ہے شرک فی العمل. تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جانے انجانے میں گناہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ معاف کر دے گا. تو ایمان والو شرک سے بچو، ہر قسم کے شرک سے بچو. اللہ باقی گناہ معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے نا، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو جہنم میں ڈال کر اسے سزا دے کر پھر معاف کر دے گا، اور یہ ہے کہ جہنم میں ڈالے بغیر معاف کر دے گا. تو اللہ سے یہی دعا کرو، اللہ ہمیں معاف کر دے، جہنم سے بچا لے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. جو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق ہے. اس کے بعد پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہودی اپنے بچوں کو افضل سمجھتے تھے، ان کو ساتھ لے کر نمازیں پڑھتے، ان کی قربانیاں پیش کرتے تھے، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا گناہ باقی نہیں رہتا، ہم سے کوئی گناہ اور قصور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جیسے بچے معصوم ہیں نا، تو ایسی ہی ہم بھی ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا. تو اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی. دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پارسائی جتا رہے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے گناہوں سے. اسی طرح سے دوسری روایت علامہ بغوی نے اور ثعلبی نے یہ روایت بیان کی ہے. کچھ یہودی حضور کی خدمت میں اپنے معصوم بچوں کو لے کر حاضر ہوئے، جن میں بحری بن عمرو، نعمان بن اوفا اور مرحب. یہ یہودی اپنے معصوم بچوں کو لے کے حضور کے پاس حاضر ہوئے. عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا ان بچوں پر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بچے تو معصوم ہیں. یہودی کہنے لگے ہم بھی انہی کی طرح معصوم ہیں،
دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا اللہ رات میں معاف کر دیتا ہے، اور رات کو جو ہم کچھ کرتے ہیں دن میں اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، دیکھو ذرا ان کو، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے نبی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہے ہیں، بے گناہ سمجھ رہے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ حق تو اللہ کو ہے، اللہ جس کو چاہے پاک کر دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور جو واقعتاً پاک ہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تاگے کے برابر بھی، یعنی ذرا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے یہ کس طرح اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، یہی ان کے کھلم کھلا گناہ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، یہودی مراد ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ بتوں کو اور شیطان کو مان رہے ہیں۔ آیت شریفہ کا شان نزول سن لو۔ جنگ احد کے بعد کعب بن اشرف یہودی، یہ بنو نذیر کے سرداروں میں سے تھا، بڑا اہل علم تھا، بڑا حسین خوبصورت بھی تھا، سردار بھی تھا، قلعے کا مالک بھی تھا، مالدار بھی تھا، شاعر بھی تھا۔ بہرحال جنگ احد کے بعد یہ یہودی سردار کعب بن اشرف یہودیوں کو لے کر مکہ گیا، مکے کے قریش کے پاس پہنچا تاکہ حضور کے خلاف قریش سے آپس میں مدد کے لیے معاہدہ کرے۔ یہ یہودیوں نے حضور سے کیے ہوئے امن معاہدے کو توڑ دیا تھا، اب یہ یہودی چاہتے تھے مکے کے کافر اور یہودی مل کر مسلمانوں کو تباہ کر دے۔ بہرحال کعب بن اشرف 40 یہودیوں کو لے کر مکہ پہنچا۔ اس وقت مکے کے سردار ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے یہاں مہمان ہوا اور باقی یہودی اوروں کے پاس ٹھہرے۔ کعب بن اشرف نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ مسلمانوں پر باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے حملہ کر دیں۔ مکے کے بڑے ہوشیار تھے۔ مکے کے کافروں نے کہا ہم تم پر بھروسہ کیوں کرنا، تم بھی اہل کتاب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب ہیں،
ہم کو تم پہ اعتبار نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے خلاف تمہاری کوئی چال ہو. کعب بن اشرف نے کہا ہم تم کو اگر یقین دلائے تو. ابو سفیان نے کہا پھر تو کوئی بات نہیں، دوستی ہو سکتی. کعب بن اشرف یہودی نے کہا ہمیں کیا کرنا پڑے گا تم کو یقین دلانے کے واسطے؟ ابو سفیان نے کہا اگر تم ہم کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے یہ 2 بت ہیں ان کو سجدہ کرو. آپ دیکھو اہل کتاب تو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، نبی پہ ایمان تھا، لیکن ایسی شرط رکھ دی کافروں نے. انہوں نے کہا ہم تمہارا یقین کریں گے جب تم ہمارے یہ 2 بتوں کو سجدہ کرو. کعب بن اشرف نے کہا اگر ہم کر دیں تو کہا پھر کوئی بات نہیں. اس کمبخت یہودی نے جو عالم بھی تھا، حضور کو جانتا بھی تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، محض آپ کی دشمنی میں اس نے کافروں کی بات مان کر بت کے سامنے سجدہ کر دیا. ابو سفیان نے کہا ہمیں یقین آ گیا، اب کیا کرنا؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ 30 آدمی ہمارے 30 آدمی تمہارے. کعبے کے پاس جا کر کعبے سے چمٹ کر معاہدہ کریں گے کہ ہم جب تک کہ جان میں جان ہیں محمد کے خلاف جنگ کریں گے. چنانچہ معاہدہ کیا. اس پر اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی. ذرا دیکھو ان بے غیرتوں کو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب ہیں، وہ یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. اصل میں ہر بت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن یا شیطان ضرور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ. یہ بت پرست اصل میں کسی نہ کسی شیطان مردود کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اسلام کی دشمنی میں اس حد تک پہنچ گئے کمبخت، اپنے مذہب کا خود خیال نہیں رکھا اور کافروں کے کہنے پر بت کے سامنے سجدہ کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ نے دونوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا. رہ گیا کعب بن اشرف، اللہ کی شان، اللہ کے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا. ایک دن حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو مجھے اس کی تکلیف سے بچائے؟ تو حضرت ابو نائلہ اور محمد ابن مسلمہ، یہ 2 صحابیوں نے کہا حضور ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں، اجازت دیجیے.
اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ ان دونوں نے بڑی ترکیب کے ساتھ جا کر اسے چاندنی رات میں آواز دے کر قلعے سے نیچے اتروایا، اور اس کے بعد اس کا خاتمہ کر دیا۔ تب یہودیوں پر ایسی دھاک بیٹھی، پھر انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جرأت نہیں کی، اتنا خوفزدہ ہوئے کہ جو انجام کعب ابن اشرف کا ہوا ہے کبھی بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ تفصیلی واقعہ جہاں پر آگے آیتیں آئیں گی ہم وہاں بیان کریں گے۔ فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں بت کو اور شیطان کو۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا کافروں نے پوچھا تھا ایک بات بتاؤ کہ ہمارا مذہب سچا ہے یا محمد کا مذہب سچا ہے؟ یہ چالاک کعب بن اشرف نے کہا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے اور محمد کا مذہب کیا ہے؟ کافروں نے کہا ہمارا تو یہ ہے، ہم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں اور یہاں آنے والے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کہا اچھا، اور ان کا کیا ہے محمد کا مذہب؟ کہا ان کا مذہب تو یہ ہے کہ باپ بیٹوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا تمہارا مذہب ان سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرما دیکھا ان خبیثوں کو، حالانکہ جانتے ہیں اسلام برحق ہے، محض ذاتی واد کی وجہ سے انہوں نے کفر کو اسلام پہ ترجیح دی۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں کافروں سے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہو۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ لعنت بولے تو کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے نا اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کرے نا آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، اصل میں یہ یہودی اور ایک کافر ایمان والوں سے تعصب رکھتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو ایمان والے کو تو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے بادشاہی میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت وہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، ایمان والوں سے، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، ایمان، اسلام، ہدایت۔
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب دی، حکمت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر ہوئے، تقریباً 50,000 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہوئے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے حکومتیں بھی دی، پیغمبری بھی دی، اللہ نے بہت بڑے انعام سے نوازا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بعض ایمان لائے اور بعض اس سے رک گئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی، یعنی ایسے کافروں کا انجام جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہوگا، وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جب اللہ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو وہاں ایک مینڈھا لایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ دیکھو یہ موت ہے۔ موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ موت ہے جو دنیا میں ہر چیز کا خاتمہ کرنے والی۔ اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اعلان ہوگا جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جہنمی جہنم میں جب جلیں گے تو تکلیف تو ہوں گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ انسان کی جو چمڑی ہے آگ میں جل کے جھلس جائے گی تو پھر انسان تو ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ختم نہیں ہوگا، جیسی ہی چمڑی جلے گی فوراً بنے گی، پھر جلے گی پھر بنے گی، پھر جلے گی پھر بنے گی، ایٹومیٹک۔ وہ تکلیف سے چلائیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جہنم میں۔ کلما نضجت جلودہم، جب جب بھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم فوراً اس کو دوسری چمڑی دیں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تو نافرمانوں کا ذکر تھا ان کے عذاب کا۔ ایمان والوں کے لیے کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، جنتیوں کو جنت میں پاک حوریں دی جائے گی، اور جو عورتیں نیک ہوں گی جنت میں داخل ہوں گی اپنے نیک شوہروں کے ساتھ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں درخت ہے، اس کی چھاؤں اتنی لمبی ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے نیچے اپنے گھوڑے کو دوڑائے تو 100 سال کے بعد جا کر وہ چھاؤں ختم ہوگی، 100 سال تک چھاؤں میں دوڑائے گا اپنے گھوڑے۔ ہم نے آگے آیت پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔